جہاں جو حدیث قدسی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، سبحان اللہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے، جی جی جی، اچھا اس میں نا اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. اچھا اس کا تعلق کوئی خاص مونکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں، ہم اپنے مثلا آپ یہاں سے اسلام آباد سفر شروع کرتے ہیں، جی آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جاؤں گا، دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تیسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے. اچھا یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہاں ہیں. جی ہاں اچھا جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لے. یہ ممکن ہے. صحیح صحیح. وہ میری ایک بہن ہے، اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے، اب تو خیر ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے، دوتوں والی ہے، تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھی، ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا نا، اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا. اچھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کی عادت، مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جانا. وہ جو پہلے ہی پتا، ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نا پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے. اب ظاہر پہلے تو نہیں بندہ بتا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا. تو اصل میں یہ جو مونکس وغیرہ ہیں جو بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور یہ یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے. یہ اصل میں یوگا کے فلسفے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنی روح کو جسمانی ثقل سے یا جسمانی جو گریوٹی ہے اس سے آزاد کروا کے اس کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا ہے. اب وہ جو عالمگیر روح ہے اصل میں وہ گاڈ ہے. جی. اور یہ بالکل وہی تصور ہے پینتھیزم والا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماؤس سب خدا ہے، تو اس کے دیکھیں یہ ایک، اس کو آپ جب ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ یہ تصور یہ قبل 5ویں یا 6ٹھی صدی قبل مسیح میں جو ایلیا کے فلاسفرز تھے. جب ہم یونانی فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا آیونیا کے فلاسفر سے ہوتی ہے. انہوں نے بالکل جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کائنات کی وہ مادی تھی، صحیح میٹر سے انہوں نے کی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلیا کے فلاسفر، تو یہ 3 ان کے نمائندہ فلسفی ہیں، زینوفینیز ہے، زینو ہے، اور پارمینیڈیز. انہوں نے جو تصور دیا ہے یہ تصور دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی انٹرپریٹیشن مادی نہیں کی جا سکتی، یہ عقل سے کی جا سکتی، خیال سے کی جا سکتی. پھر وہ خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کائنات میں، خاص طور پہ زینوفینیز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجسم خدا نہیں ہے، اس سے پہلے مجسم خدا کا تصور تھا. صحیح. اور ہومر اور ہیسویڈ کی نظمیں 8ویں 9ویں قبل مسیح میں دیکھ لیں، یا پھر جو اورفیس کے جتنے تھے اشعار، اس کے اندر جو تصور دیا گیا تھا روح اور جسم کو الگ کر کے، وہاں جو خدا کا تصور اس سے پہلے تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا انسانوں جیسے. وہاں خدائی کنبے کا تصور تھا، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے خود کہا، یہ ایلیائیوں نے پہلی دفعہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر گائے بھینسیں جو ہیں وہ بھی خدا کا تصور رکھتی تو ان کا خدا پھر گائے بھینسوں جیسا ہوتا، کیونکہ انسانوں نے جو خدا کا تصور بنایا تو انسانوں جیسا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ ماورا ہے. اور وہ ماورا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساری کائنات خود خدا ہے. یہ پہلی دفعہ تصور آیا. وہی تصور ڈیولپ ہوا ہے بعد میں. یہ تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سقراط سے پہلے کی بات ہے، سوکریٹیز سے پہلے کی بات ہے. لیکن ارسطوٹل کے بعد جب ڈاؤن فال آیا ہے گریک فلسفی کے اندر، تو وہاں کچھ تحریکیں اٹھی ہیں جن میں مذہب اور فلسفہ اس کا جوڑ لگایا گیا تھا. ان میں ایک تحریک ہے بڑی معروف، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، نیو پلیٹونزم جس کو کہتے ہیں، نو فلاطونیت. اور نو فلاطونیت کا تصور ہی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو روشنی ہے نا، سورج ہے، تو سورج کی روشنی اور سورج کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. چراغ جل رہا ہو تو چراغ اور اس کی روشنی کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو خدا ہے اس سے کائنات کو الگ نہیں کیا جا سکتا.
لہٰذا اس تصور میں جب اب ساری کائنات جو ارد گرد روشنی ہے وہ اور دیا جس طرح جیسے وہ ایک یونٹ ہے اسی طرح پوری کائنات ایک یونٹ ہے. دیکھیں اللہ نور السماوات والارض سے ہما اوست کا نظریہ رکھنے والے اور وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ قرآن سے دلیل دینے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اصل میں یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں قبل مسیح کی, اور قبل مسیح میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو چکی تھیں. اور اصل بات ہے اب وہ علی عباس جلال پوری کی کتاب ہے روایات فلسفہ, اس کے اندر بہت سارے ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے, خاص طور پر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یونانی فلسفے نے مسلم فلاسفہ کے اوپر اثر کیا ہے. اور اس میں خاص طور پر المامون میں شبلی نعمانی نے جو لکھا ہے کہ المامون نے جب وہ بیت الحکمت کے اندر کتابیں ترجمہ کروانے کے لیے فلسفے کی کتابیں منگوائی نا وہاں سے, اور اس نے بھیجا کہ رومیوں نے وہ ڈمپ کر کے رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ ان کتابوں کو جو ڈمپ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دیں. تو اس نے ارکان دولت میں مشورہ کیا کہ فلسفے کی کتابیں ان کو دے دیں گے نہ دے دیں. تو انہوں نے کہا آپس میں فائنل فیصلہ کیا کہ ان کو دے دیں, اس لیے کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا عقائد کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا. لہذا وہ آیا بیت الحکمت میں سینکڑوں کتابوں کے ترجمے ہوئے, اور کہتے ہیں کہ وہ جو کتابیں آئی تھیں وہ پتہ کتنی تھیں. لکھنے والے نے لکھا ہے, المامون میں شبلی نعمانی لکھا ہے 60 بار شتر. اس کا مطلب ہے 60 اونٹوں پر لاد کے لائی گئی تھی, اتنی کثیر تعداد میں تھیں. اور وہ لا کے ترجمے کیے, ترجمے کر کے پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر پھر آپ دیکھیں ایک عرصے تک مسلمانوں نے اسی چکر میں رہے کہ جناب فلسفہ یونان کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا. آپ ابن سینا کو لے لیں, آپ الفارابی کو لے لیں. اچھا بعد میں پھر کوئی فار اینڈ اگینسٹ یہی کام چلتا رہا. غزالی نے آ کے اس کے خلاف بات کی, پھر ابن رشد نے آ کے بات. یہ تو شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ آ کے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یونانی فلسفہ نہ تائید کے لیے ضرورت ہے نہ تردید کے لیے ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یونانی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں ایمانی فلسفے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو نظریہ ہے وحدت الوجود کا, یہ اصل میں اسی کو سپورٹ کرنے والے یہ سارے نظریات ہیں, یہ میڈیٹیشن ہے. لہٰذا جب آپ اس کو جو اس کا تعلق قبل مسیح کے ساتھ ہے, اور قبل مسیح میں آپ جب دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ اورفیس کے مذہب میں جو 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے, وہاں اواگون کا تصور موجود ہے, جونی چکر کا نظریہ تناسخ ارواح, جو کہ ہندوؤں کا نظریہ ہے. اور ہندو بھی چونکہ ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے, لہٰذا لگتا یوں ہے, اور باقاعدہ یہ مورخین فلسفہ نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی علاقائی کنیکشن ہوا تھا اس دور میں, اور یہ نظریہ ہندوستان سے ہی وہاں یونان میں پہنچا. اور یونانی جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ نظریہ تناسخ ارواح کے. لہٰذا وحدت الوجود ٹریول کرتا ہوا جہاں بھی آیا, آپ نے دلائل جہاں سے بھی لیے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ عالمگیر روح کے ساتھ اتصال, خدا کے ساتھ اتصال کا ایک نظریہ ہے. اس ایسا کوئی نظریہ شریعت نے نہیں دیا. بالکل ٹھیک. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بہت ہی بات, شیخ احمد سرندی نے بات شاندار بات اور شاندار طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو وحدت الوجود والے ہیں نا, یہ سلوک کی پہلی منزل کے مسافر تھے. ان کو روشنی پڑی ہے, حق کی روشنی, یہ اور انہوں نے تصوف کی زبان میں جواب دیا. وہ کہتے ہیں حق کی روشنی ان کو پڑی ہے اور ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں. پھر انہوں نے جس طرف دیکھا ہے ان کو وہی روشنی نظر آئی ہے. اب یہ سامنے روشنی ہے نا, روشنی کو تھوڑی دیر دیکھتے رہیں, اس کے بعد اپنی طرف بھی دیکھیں گے آپ کو وہی روشنی نظر آئے. جی. تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلا مرحلہ تھا, یہ اگلے مرحلے پہ جا ہی نہیں سکے. یہ اگلے مرحلے پہ جاتے تو ان کو دنیا کی سنویت نظر آتی, اور وہ سنویت کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کی سنویت ہے. خالق ایک الگ اینٹیٹی ہے, مخلوق ایک الگ اینٹیٹی ہے. یہ کبھی دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور قرآن نے بھی بار بار یہی بات کی ہے کہ خالق اور مخلوق کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی جتنی میڈیٹیشنز یا مذہبی جو بیک گراؤنڈز ہیں ان کو کسی بھی صورت نہ مانا جا سکتا ہے, اور نہ ہی ان کو کسی معاشرتی بنیاد پر یا کسی میڈیکل پوائنٹ آف ویو کی بنیاد پر نہ ہی ان کو پریکٹس کیا جا سکتا.